عاجزی پہ ناز کرے، اللہ کے سامنے جھکنا جو ہے یہ ناز کی بات ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف، اور اکثر سرگوشیاں اور مشورے، سیکرٹ مشورے، ان میں کوئی خیر نہیں ہوتا، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سوائے ان مشوروں کے جو صدقات کے لیے، نیک کاموں کے لیے، بھلائی کے پھیلانے کے لیے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے کیے جائیں۔ یعنی ایک مشورہ جس کا پہلے سیگمنٹ میں ذکر آیا کہ انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، اور انسانوں کے درمیان تفریق بھی بالخصوص میاں بیوی کے درمیان تخلیق پیدا کرنا ہے، یہ بدترین یعنی برائیوں میں سے ہے، اور اس کے لیے اس کو پلان کرنا، اس کے لیے سوچنا بدترین گناہ ہے۔ سب سے بڑا شیطان جو ہے میرے نزدیک جو ہے وہ انسانوں میں سے وہی ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرے اور اس کو انجوائے کرے۔ اسی طریقے سے اس کا الٹ ہے یہاں پر کہ نجوہ اور سرگوشیاں عام طور پر اچھی نہیں ہوتی، سوائے ان سرگوشیوں کے، سوائے ان نجوات کے کہ جو صدقہ کو، نیکیوں کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کو پیٹرنائز کرنے کے لیے اور بھلائی کی باتوں کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کے درمیان اصلاح پیدا کرنے کے لیے، ریکنسیلیشن پیدا کرنے کے لیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اس کے بعد آیت نمبر 115 ہے یہ سورہ نساء کی، اس کو انڈر لائن کر لیں، بہت اہم آیت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرے مومنوں کی بجائے اور راستے کا، یعنی مومنوں کے راستے کے چھوڑ کر اور کسی راستے کا اتباع کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے اس کی خواہش کے، یعنی جو وہ چاہتا ہے اسی کے حوالے کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو اجماع امت کی دلیل قرار دیا ہے۔ جنہیں آپ نے نام سن رکھا ہوگا کہ ہمارے دین کے 4 ادلہ ہیں، 4 دلیلیں ہیں، اگرچہ بعض لوگ جو ہیں ان دلیلوں کو نہیں مانتے، لیکن عام طور پر جو معروف ہے کہ 4 ادلہ ہیں، 4 دلیلیں ہیں، قرآن، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اجتہاد اور اجماع، اجماع اور اجتہاد، پہلے تیسرے نمبر پر اجماع ہے اور آخری نمبر پر اجتہاد ہے۔ قرآن سب پر واضح ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، کتاب، سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی حدیث نہیں، صرف سنت، حضور کا طریقہ۔ اب حضور کا طریقہ کن کن سورسوں سے ملے گا؟ ایک تو حدیث کے 3 حصے ہیں، حضور کا قول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، کہ آپ نے کوئی چیز آپ کے سامنے آئی اور آپ نے اس کو روکا نہیں، اسے کہتے ہیں تقریر، برقرار رکھنا کسی چیز کو، یہ بھی سنت ہے۔ پھر 2 حصے سنت رسول کے مزید ہو گئے، یہ بڑا بدقسمت معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر تقسیم کیا جائے، آپ کی زندگی کے کتنے گھنٹے بنیں گے؟ 23 سالہ زندگی آپ کی، قمری 23 سال ہیں، تو ہر سال کے 355 دن کتنے ہو گئے جی؟ کمپیوٹر والے لوگ بتائیں جلدی سے۔ اور ایک دن کے 24 گھنٹے، تقریباً 1,95,000 گھنٹے بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے، وحی کے آغاز سے لے کر اور آپ کے وصال تک۔ اب اس میں آپ ڈیوائیڈ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کتنی دیر پڑھی، ایوریج لگائیں، نماز باقاعدہ فرض ہوئی مدنی 10 نبوی میں آ کر، لیکن اس سے پہلے بھی آپ قیام اللیل فرماتے تھے، تو قیام اللیل کے 3-4 گھنٹے ایوریج قیام اللیل کے لگائیے، اور جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آرام سے نماز پڑھتے تھے، ہم بڑی جلدی ختم کرتے ہیں اس نماز کو، تو 1.5 گھنٹہ تقریباً فرض نمازوں کا لگائیے، تو تقریباً 5 گھنٹے آپ نمازوں کے لگا لیجئے ڈیلی، تو آپ اس کو اس پر تقسیم کیجئے، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ تقریباً کوئی 40,000 گھنٹے غالباً جو ہیں وہ اس میں نکل جائیں گے، نہیں اس سے 30,000 گھنٹے نکلیں گے، اچھا وہ نکل گئے۔ اچھا باقی آئیے عبادات کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، حجۃ الوداع،